ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب کہے تھے کہ امریکہ نے طالبان سے بات چیت شروع کر لی ہے, ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بات چیت ہونی چاہیے کہ نہیں. مسعود شریف صاحب, ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور خاص طور پہ اگر مسعود اختر صاحب کی بات کو لے کے چلیں, ہمارا سپاہی جو آج کرم ایجنسی میں طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف لڑ رہا ہے, جو محمد ایجنسی میں شہید ہو رہے ہیں, باجوڑ میں جنہوں نے طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف کل حملہ ہوا, دیر میں حملے ہوئے, مارے گئے, ان کو ہم کیا جسٹیفیکیشن دیں گے کہ اگر ہم ایگزٹ اسٹریٹجی میں طالبان سے بات چیت شامل کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ تو ایک جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں, ایک سب سے بڑی مشکل چیز جو ہوتی ہے نا, آپ کی جتنی فوج وہاں لڑ رہی ہے, ہر یونٹ میں پختون سولجرز بھی ہیں, فرنٹیئر کور آپ کا سارا پختون سپاہی ہیں, اور اب 10 سال ہو گئے ہیں. جو کچھ بھی ہم آگے گولے فائر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کون مر رہا ہے کون نہیں مر رہا ہے, بٹ انٹائر پختونخوا جتنا بھی ہے, فاٹا اینڈ پختونخوا, یہ 10 سال سے وار زون بنا ہوا ہے. ایک حد ہوتی ہے کسی بھی جنگ کی. ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ میں ایگزٹ اسٹریٹجی یہی ہے نا, دیکھیں آپ کو جیسے میں نے کہا کہ کسی نہ کسی جگہ پر یہ ملٹری آپریشنز ختم ہونے ہیں, یہ اینڈلیسلی چل نہیں سکتے. نہ آپ کا اپنا وار سٹیمنا, بیٹل سٹیمنا اینڈ ریسٹ آف اٹ یہ نہیں چلنے نہیں. طالبان سے بات چیت ہوگی, فاٹا ہم ان کو دیں گے, خیبر پختونخوا ہم کو دیں گے, افغانستان میں ان کی حکومت قائم ہوگی. یہ جو افغانستان میں طالبان تھے, جو افغانستان پہ رول کر رہے تھے ایک منظم گورنمنٹ کی طرف سے, ان کے ساتھ ان کو ایک صرف پاکستان, ایک شاید یو اے ای نے ایکسپٹ کیا ہوا تھا, ریکگنائز کیا ہوا تھا, ایک پاکستان تھا. تو ان کے ساتھ تو آپ کا کوئی پرابلم نہیں تھا. تحریک طالبان پاکستان میں اور وغیرہ یہ تو آپ کے بعد کے پروڈکٹس ہیں. اور دا پوائنٹ از کہ اب اوپن آگی ہوئی ہے بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن ون وے اور اندر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہوں نے کارزائی گورنمنٹ کو آتھرائز کیا ہے کہ آپ طالبانوں سے بات کریں. اب کارزائی گورنمنٹ یا کارزائی ہم سیلف, آپ کو سب پتہ ہے کہ وہ کون کس کے وجہ سے کہاں ہے. تو ان ادر ورڈز اٹس دی امریکن پالیسی ٹو ٹاک ٹو دا طالبان. اور اگر وہاں بات چیت ہو سکتی ہے افغانستان میں, تو میرا خیال ہے اوور آل سب سلسلے میں نیگوشیشن کا عمل آئے گا ایک وقت. کابل میں طالبان کی حکومت, فاٹا میں طالبان, خیبر پختونخوا میں طالبان, جتنی قربانیاں دی ہیں اس قوم نے. میں ایسا سینیریو اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس ڈاکیومنٹ میں بھی جو فریم آف ریفرنس اوسٹینسیبلی بظاہر دیا گیا ہے, جنگوں میں جو پس منظر میں باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. جو پالیسی یہ کہتی ہے کہ ان سے ڈائیلاگ ہوگا جو افغان آئین کو مانتے ہیں, اور یہ آفر اس سے پہلے پاکستان گورنمنٹ تو اگلے مہینے سے 10,000 چلے جائیں گے, 2014 تک ان کے ڈرال ہو جائے گا, پیچھے کون ہوگا؟ دیکھیں یہ پروسیس, میرا نہیں خیال اس پروسیس کو جس سمودلی انہوں نے انویزج کیا ہے, یا تو یہ بہت بڑی دلدل بنے گی, اور کس کے لیے یہ دیکھیں نیٹو کے لیے بنے گی. یہاں صرف امریکہ کا واک آؤٹ کر جانا یا چلے جانا مسئلہ نہیں ہے, یہ یو این ریزولوشن کے تحت افغان آپریشن شروع ہوا. پاکستان کے لیے پرابلمز اور چیلنجز سب سے بڑے ہوں گے, اس لیے تدبیر بھی سب سے بڑی یہاں پہ ہونی چاہیے. کیا تدبیر ہے؟ بظاہر ہمیں اس وقت کچھ اس بارے میں کم لگتا ہے, لیکن میرا خیال ہے پاکستان کی سیاسی قیادت, عسکری قیادت اور انٹیلیجنسیا کو مل کے وہ پچھلے 10 سال میں نام نے ملٹری آبجیکٹیوز بنائے, نہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز بنائے, یہی بات ہے نا ایئر مارشل صاحب؟ بالکل نہیں بنائے. تو پھر کیا مستقبل ہے ہمارا؟ نہیں مستقبل دیکھیے, گیو می جسٹ 2 منٹس کہ کیا اسٹریٹجی ہم پروپوز کر رہے ہیں, جو ہم نے بریف بھی کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ شیپ دی انوائرمنٹ, سب کو مارو مت, اور شیپ میں کیا سارے انسٹرومنٹس کے لیے ہونا چاہیے. نمبر 1 اسٹاپ اور ہارڈ جہاد. آج بھی لوگوں کو اس چیز کا امید ہے کہ کل ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی, کشمیر میں, ہندوستان میں, افغانستان میں. آج بھی لوگوں کا ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان ہے. ہالٹ آل جہادی آپریشنز. حکومت کو کرنا چاہیے کہ جہاد کو روکے, حکومت کا فرض ہے. ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. نہیں جو آپ نے ہالٹ کا ذکر کیا, ڈکلیئر کرنا چاہیے, ہم ڈی فیکٹو ڈی جیورے کرنا چاہیے. ایمنیسٹی کہ ہم نے یہ 60-70 ہم کر رہے ہیں, ڈکلیئر. میری بات سن لو. 60-70 کی دہائی میں ہم نے یہ چیزیں اکٹھی کی تھیں جہاد کے لیے. آج کہنا چاہیے کہ گلوبلائز دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. ایمنیسٹی ڈکلیئر کریں, جو لوگ ایمنیسٹی ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو آپ اسیمولیٹ کریں. جو نہیں, میری بات سن لو, 30,000 پاکستانیوں کے خون کا حساب کون دے گا؟ ہمارے ان سپاہیوں کے خون کا حساب کون دے گا جو آپ باتیں کر رہے ہیں؟ کہ جو لوگ, میری بات تو سن لو رشید, کہ جو لوگ کرمنلز ہیں ان کو کوئی ایمنیسٹی نہیں ہوگی, اور جو نہیں سنیں گے ان کے خلاف مکمل یقین عقیدے کے ساتھ جنگ کریں. اینڈ لاسٹ آف آل, جو لوگ کرمنلز نہیں ہیں اور
ایمنیسٹی مانتے ہیں ان کو آپ انلسٹ کر لیں. اگر آپ ساروں کے ساتھ ہر جگہ لڑیں گے تو جو آپ نے کہا امریکی جب نکل جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم کھڑا ہوگا کہ یہ ہر طرف ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی. جو آج ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی حکمت عملی تو بنانی پڑے گی.